والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ بنیادی باتیں جو ہیں یہ آپ سے میں شیئر کروں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک اس وقت دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہی سچ ہے۔ وہ قومیں جو ترقی کریں گی، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، قرآن پاک پر عمل کیے بغیر ان کی یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، ترقی نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ قوموں کا عروج و زوال جو ہے اس کتاب کے ساتھ منسلک ہے۔ تو یہ کتاب منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، اس میں جو احکامات ہیں، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے، جو کچھ بھی حقائق ہیں وہ بالکل درست ہیں اور سچ ہیں، اور ان پر عمل کیے بغیر ہماری یہ دنیا اور وہ دنیا جو اس کے بعد ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات آتی ہے دین کی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے اسلام۔ اس سے پہلے کہ اسلام کے نام کے بارے میں باتیں ہم کریں، لفظ دین کے بارے میں بھی ہم ایک بات کر لیتے ہیں۔ عربی زبان اور خاص طور پر قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے لفظ ہیں کہ ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی اور وسعت ہے کہ وہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، سمویا نہیں جا سکتا۔ دین کا بنیادی جو معنی ہے وہ ہے بدلہ، جیسے مالک یوم الدین کہ وہ بدلے والے دن کا مالک ہے۔ تو دین ایسا مذہب ہوا، ایسے اصولوں والا ہوا جس میں مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی ذکر آ گیا، اور پھر وہ جو ہماری مستقل زندگی ہے، ہمیشگی والی زندگی ہے، اس میں بدلے کا ذکر بھی آ گیا کہ اس جہان میں ہم جو کچھ بھی کریں گے تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا اس کا بدلہ بھی اسے وہاں مل جائے گا، جو برائی کرے گا وہ بھی اس کو وہاں مل جائے گا۔ تو اس لفظ دین میں اس دنیا کی اچھائی، پھر اس کے بعد مرنے کا ذکر، اور مرنے کے بعد جو ہمارا حساب کتاب ہونا ہے اس سب کا ذکر آ گیا۔ تو لہٰذا یہ لفظ دین بول کر بتلایا گیا کہ یہ ایک ایسا دین ہے جس میں آخرت کا تصور جو ہے موجود ہے، اور اس آخرت میں اس جہان میں کیے گئے ہر بات کا بدلہ جو ہے، ہر نیکی کا بدلہ بھی اور ہر برائی کا بدلہ بھی وہاں جو ہے یہ ملے گا۔ لہٰذا یہ ایک بدلے والا دین ہو گیا۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اس میں موت اور بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی ذکر آ گیا۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کی طرف۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے لوگ، سارے پیغمبر مسلم تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یہ اسلام کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، نوح علیہ السلام بھی مسلمان تھے۔ اب یہ جو یہودی اور نصرانی کا لفظ آ گیا، یہودیوں نے اپنی نسبت اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نام یعنی اسلام یا مسلم سے روگردانی کر کے اپنے جد کے نام پر، اپنی نسل کے نام پر اپنا نام یہودی رکھ لیا، حالانکہ کرتے تو سب سے بڑی جد تو ابراہیم علیہ السلام تھے، تو ان کے نام پر اپنے دین کا یا اپنے مذہب کا نام رکھتے، لیکن انہوں نے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو تھے، ان میں سے ایک بیٹے کے نام پر اپنے مذہب کو سٹارٹ کیا۔ تو یہودی مذہب کی بنیاد جو ہے یہ جد، نسل یا بلڈ کے نام پر ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام انہوں نے بدل دیا۔ اب آگے نصرانی، تو نصرانی جو ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ میں پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے جگہ کی نسبت سے خود کو نصرانی کہلوانا شروع کر دیا، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام مسلم جو ہے وہ بدل دیا۔ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ نے جو خیر والا نام دیا ہوا تھا، انہوں نے اس سے گھٹیا نام سے اس کو بدل دیا۔ ان کے مذہبوں کی نسبت جگہوں سے ہے اور بلڈ سے، جد سے ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اسلام وہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اللہ تعالیٰ سے اگر نسبت ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مسلم ہی کہلوانا چاہیے۔ اسلام ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چاہے اس کا تعلق علاقے سے ہو، رنگ سے ہو، نسل سے ہو، ان سے برا ہو کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی بات جو ہے یہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ اگر کوئی مذہب انسانیت ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ ایک اور بات آپ سے کر دوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، جتنے مرضی مذاہب دنیا میں ہیں، یورپین لوگ ہوں علاقے کی نسبت سے، امریکن ہوں، آسٹریلین ہوں، جدھر بھی کوئی نسل رہ رہی ہے، یہ لوگ سارے کے سارے رسول اللہ کی امت ہیں۔ ہم مسلمان بھی امت ہیں اور یہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ کو پوری کائنات کے لیے، پورے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ البتہ یہ امت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ اجابت وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے یہ مان لیا اور مسلمان ہو گئے، اور دوسرے لوگ جو ہیں جنہوں نے ابھی قبول نہیں کیا لیکن دعوت ان کے لیے تو ہے نا، ان میں سے کوئی بھی اپنے سابقہ مذہب چھوڑ کر آ سکتا ہے، تو لہٰذا وہ امت دعوت ہوئے، اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ امت اجابت ہوگی۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کا رسول اللہ کی امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی لوگ بظاہر انسان ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کون سا طبقہ آ گیا؟ جب ہندو جو ہیں، ہندو رسول اللہ کی امت میں شامل ہیں، بے شک منکر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دوسرے مذاہب والے ہیں، تو وہ کون سا گروہ ہے، طبقہ جو ہے یہ جو جس کا رسول اللہ کی امت سے کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کر کے، آپ کی نبوت کا انکار کر کے ایک نئے نبی کو اس میں شامل کر دیا اور اس نئے نبی کو مان لیا، لہٰذا یہ امت دعوت اور امت اجابت سے نکل گئے، یہ باغی گروپ ہے، باغی گروپ ہے۔ تو بات آپ سے یہ کرنی ہے جناب، تیسری بات یہ کرنی ہے کہ آج کل وبا کا دور ہے، جنگوں کا دور ہے، انسانیت جو ہے یہ بھوک پیاس افلاس سے سسک رہی ہے،
اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو یہ فرمایا کہ اب تم جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت کو قبول کر لے گا، اس کا اتباع کرے گا، فمن تابعانی، جس نے فمن تابع ہدایا، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، اس کو مان لیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ والی بات نہیں۔ تو دنیا میں اگر سکون آ سکتا ہے، بیماریوں سے نجات اگر مل سکتی ہے، موت کا جو خوف آج کل چھایا ہوا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت جو ہے اس کا اتباع کیا جائے، رسول اللہ کا اتباع کیا جائے، ان کے قدم قدم چلا جائے، حقوق تلفی نہ کی جائے۔ یہ دنیا میں جتنی بھی قومیں تباہ و برباد ہوئیں، وہ اپنے اپنے رسولوں کی اتباع سے انہوں نے تکبر کے ساتھ منہ موڑ دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلے تباہ ہوئی۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی تھی، لیکن انسان جب انسانیت سے گھر جاتا ہے، ہدایت کا کام نہیں لیتا، ہدایت نہیں سنتا، تو فرمایا قرآن میں اولئک کالانعام، وہ جانور بن جاتا ہے، بل ہوا اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گھٹیا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تو ادھر زندہ نہیں نہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ تو اس مسلمان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان چاہتا ہے، تو انسان وہی ہے جو ہدایت والا ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، یہ ساری دیکھتے جائے، البتہ ایک قوم ایسی گزری یونس علیہ السلام کی کہ ان کو بھی ان کے نبی نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مانتے تو میں چلا جاتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد جب عذاب کے اثرات آئے، ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں، وہ بندہ تو سچ کہتا تھا، اپنے گھروں کو چھوڑا، بستیوں کو چھوڑا، گھروں کا آرام چھوڑا، جنگلوں میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کے توبہ استغفار کی، اور جو حق تلفیاں کی تھیں، جو کرپشن کی تھی، جو حق مارے تھے، وہ ان حقداروں سے معافی بھی مانگی اور ان کا حق واپس کیا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے تفاسیر میں کہ اگر کسی نے کسی کا ایک پتھر چرا کر اپنے محل کی، اپنی بلڈنگ کی بنیادوں میں رکھا ہوا تھا، تو اس نے اپنی وہ پوری بلڈنگ گرا دی اور وہ پتھر نکال کر اس بندے سے معافی بھی مانگی اور اس کو جا کر واپس کیا، اور یہ توبہ کی انہوں نے گارنٹی جو ہے یہ پوری کر کے دی۔ آج ہم دیکھیں جو جو کرونا بڑھتا جا رہا ہے، کوئی، میں آپ کو یہ بتلاؤں، کوئی ویکسین اس سے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کوئی شے اس کو روک نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ اس پروردگار، اس رب کے حضور جھک جاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ، اس کی بات مانو، اس سے پہلے کہ عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یہ جتنا دن بدن کرونا بڑھتا جا رہا ہے، اپنے ملک کی بات نہیں، یورپین ممالک وہ بھی اس کو اپرچونٹی سمجھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی یہی ہے۔ یہاں ایک دودھ بیچنے والے سے لے کر اوپر تک، فرام باٹم ٹو ٹاپ کرپشن ہو رہی ہے، کھایا جا رہا ہے۔ تو بھائی کرونا کون سا ماسک روکے گا؟ کرونے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ توبہ کرو، اپنے پڑوس کے حق کو پورے کرو، جو بھوک ہے اس کو کھانے دو۔ یہ جو جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے ہیں اور غلط فیصلے ہوتے ہیں، ہر سطح پر اپنی اپنی بات، ہر بندہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں رانگ ہوں، رائٹ ہوں، ہر بندہ خود جانتا ہے۔ اگر توبہ کرنی ہے، اس عذاب سے بچنا ہے، کہتے ہیں ویکسین لگاؤ تو بچ جاؤ گے، بھائی کدھر ویکسین لگاؤ بچ جاؤ گے؟ صحت اور بیماری اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ بیماری ٹھیک ہوگی
انسانیت کی خدمت کے ساتھ، انسانیت کے کام آ کر۔ یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں اتنے ہندو جو ہیں یہ مر رہے ہیں۔ سر مار ہی نہیں رہے، ان کی آگ جلانے سے اور زیادہ پولوشن پیدا ہو رہا ہے، اور زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو وہ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ ہم پورا کریں۔ تو یہ علاج ہے بیماریوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھائی کی توفیق دے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلیشز آف سویلائزیشن کا جو امریکن آتھر ہے وہ کہتا ہے کہ نئی نسل کو اگر سکون ملے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی اطاعت اور ان کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔